السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت کی کتاب گل لالہ کا سبق نمبر 6 میرا پاکستان، اس کی ایکسرسائز حل کریں گے اور پہلے اس کے الفاظ میں ہی دیکھ لیں۔ اوڑھنی، دوپٹہ، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، پیداوار، فصل، جفاکش، محنتی، سنگلاخ، پتھریلا، سوغات، تحفہ، منفرد، سب سے الگ، دیہات، گاؤں۔ اس کی مشق میں پہلے ہمارے مروزی سوالات ہیں، اس کو ہم یہاں پہ اس طرح سالو کریں گے۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، شیریں کے اسکول میں ڈیش کے بارے میں ایک مقابلہ ہونے والا تھا۔ پاکستان، چین، ایران یا افغانستان؟ پاکستان درست جواب ہے، اس کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھ دینا۔ نمبر 2، صوبہ پنجاب میں ڈیش کا ساگ بہت شوق سے کھایا جاتا ہے۔ میتھی، پالک، سرسوں، چنے۔ سرسوں درست جواب ہے۔ نمبر 3، صوبہ بلوچستان میں اونچے اونچے سنگلاخ ڈیش پہاڑ ہیں، برفیلے، سرسبز، پتھریلے یا زرخیز؟ پتھریلے۔ اس کو فل بھی کریں، بلاک اس کا جو سرکل ہے وہ بھی فل کر دیں۔ ڈیش۔ نمبر 4، ڈیش صوبہ خیبر پختونخوا کی روایت اور ثقافت کا لازمی حصہ ہے۔ چائے، کافی، قہوہ، شربت؟ قہوہ اس کا درست جواب ہے۔ نمبر 5، گلگت بلتستان میں ڈیش اور بلتی زبانیں عام طور پر بولی جاتی ہیں۔ بلوچی، پنجابی، شینا، سرائکی؟ شینا اس کا درست جواب تھا۔ سندھ کے لوگ سادہ دل، مخلص اور ڈیش ہوتے ہیں۔ خوبصورت، سخی، مہمان نواز، بہادر؟ مہمان نواز خالی جگہ میں آئے گا۔ اگلا سوال ہے، خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ شیریں کی جماعت نے ڈیش گروہوں میں تقسیم ہو کر تحقیق کی۔ 6، لسی ڈیش کا روایتی مشروب ہے؟ پنجاب۔ صوبہ سندھ میں عام طور پر ڈیش اوڑھی جاتی ہے؟ اجرک۔ بلوچی اپنے ڈیش کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں؟ لباس۔ کشمیری ڈیش تو پوری دنیا میں مشہور ہیں؟ سیب۔ اگلا جواب ہے، سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، صوبہ سندھ کا دوسرا نام کیا ہے؟ صوبہ سندھ کا دوسرا نام مہران ہے۔ سوال نمبر 2، بلوچستان کے لوگ کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ جواب، بلوچستان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، جرأت اور ایفائے عہد کی وجہ سے مشہور ہیں۔ سوال نمبر 3، کشمیر کے لوگ کون سا روایتی لباس پہنتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، کشمیر کے لوگ یہاں کا روایتی لباس پھیرن پہنتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں کون کون سے کھانے شوق سے کھائے جاتے ہیں؟ یہاں شربت، گولی، شرکے، تلتاپے اور مل شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شیریں کی جماعت کو انعام ملے گا؟ اپنے جواب کی وجہ بھی بتائیے۔ میرا خیال ہے کہ شیریں کی جماعت نے محنت کر کے اچھی اور تفصیلی پیشکش تیار کی ہے، اس لیے انہیں انعام ملے گا۔ اس کا آپ اپنی طرف سے بھی کوئی جواب دے سکتے ہیں، جو آپ کے خیال میں آئے تو اسے زیادہ بہتر جواب دے لیں۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ اور جملے۔ حساس، میرے امی ابو میرے لیے بہت حساس ہیں۔ پگڑی، سندھ کے لوگ پگڑی باندھتے ہیں۔ مزاج، پنجاب کے لوگ بہت خوش مزاج ہیں۔ مخلص، فارس میرا مخلص دوست ہے۔ منفرد، فارس میرا سب سے منفرد دوست ہے۔ سیاحتی مقام، پاکستان میں بہت سے سیاحتی مقام ہیں۔ اب اس میں قواعد کا تھوڑا ذکر ہے۔ حقیقی جانداروں کی تذکیر و تانیث، مذکر کے آخر کا الف یا ہے کو یہ سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں۔ مثال کی طرح دیے گئے الفاظ کی مؤنث بنائیے۔ بیٹا، بیٹی۔ اس کو اس طرح سوال لکھیں کاپی کے اوپر، نیٹ اور کلیئر کر کے، پھر یہ اس طرح۔ بھانجا، بھانجی، شہزادہ، شہزادی، چچا، چچی، بھتیجا، بھتیجی، مرغا، مرغی، پھوپھا، پھوپھی، لڑکا، لڑکی، بکرا، بکری۔ دوسرا قاعدہ ہے، آخری حرف ہٹا کر یا بغیر ہٹائے نی یا الف اور نی کا اضافہ کر کے مؤنث بنا لیے جاتے ہیں۔ مثال کی طرح دیے گئے الفاظ کی مؤنث بنائیے۔ فقیر، فقیرنی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ استاد، استانی، دیور، دیورانی، شیر، شیرنی، مور، مورنی، اونٹ، اونٹنی۔ کچھ ناموں میں
یا کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثال کی طرح الفاظ مؤنث بنائیے. چوہا چوہیا. دوسرا ہمارے پاس تھا یہ ہے بندر اور بندریا. اگلا سوال ہے دیے گئے الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیے. مطلب جس ترتیب سے الف بے موجود ہوتی ہے حروف تہجی ہوتے ہیں الف اور بے. ان الفاظ کا پہلا حرف الف بے کی ترتیب سے ہونا چاہیے. یہ دیکھیں الف سے اخروٹ شروع ہو رہا ہے, یہ سب سے پہلے آئے گا. اس کے بعد بے سے بلوچی ہے, پے سے پنجاب ہے, اور اس ترتیب میں اس کے بعد خے آ رہا تھا خیبر پختونخوا. اس کے بعد دال سے دنیا, رہن سہن, سندھ, کشیدہ کاری, گلدستہ, گلگت بلتستان, لباس اور مقابلہ. یہ بلتستان بے سے شروع ہو رہا ہے لیکن یہ اس کا حصہ گلگت کا, اس لیے یہ گلگت بلتستان کے ساتھ لکھا جائے گا. اس سے آگے یہ ہمارے پاس ہمیں کچھ اضافی معلومات اس سبق کے ساتھ دی گئی ہے کہ جب ہم کوئی آئیے لغت دیکھنا سیکھیں. جب ہم کوئی نئی کتاب رسالہ یا اخبار پڑھنے بیٹھتے ہیں تو اس کی عبارت میں کچھ نئے الفاظ آ جاتے ہیں جن کے معنی ہمیں معلوم نہیں ہوتے. ایسی صورت میں گھر کے کسی بڑے یا اسکول میں استاد یا استانی سے پوچھے بغیر چارہ نہیں ہوتا. بصورت دیگر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ آپ کو کوئی بتانے والا ہو تو اس مشکل کا آسان حل یہ ہے کہ لغت کا استعمال سیکھ لیا جائے. لغت کسی زبان کے الفاظ کی فرہنگ یا ڈکشنری کو کہتے ہیں. اب ڈکشنری کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے صفحے کے اوپر کی جانب اس صفحے پر موجود الفاظ کے شروع کے حروف لکھے جاتے ہیں. جس طرح صفحے کے کونے کے اوپر یا کہیں بھی پیج نمبر لکھا ہوتا ہے, اس طرح ڈکشنری میں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس پیج پہ اس حرف سے شروع ہونے والے الفاظ موجود ہیں. ذخیرہ الفاظ الف بائی ترتیب سے لکھے گئے ہوتے ہیں, یعنی الف کے ترتیب سے لکھے ہوتے ہیں. پہلے سارے الف والے حروف ہوں گے, آگے آگے بے سے, پے سے, تے سے, اس طرح ترتیب سے حروف لکھے ہوئے ہوتے ہیں. اب تلفظ بھی اس میں مل جاتا ہے, الفاظ کا درست تلفظ بھی موجود ہوتا ہے ڈکشنری میں. اس میں قواعد بھی ہوتے ہیں, قواعد کے مطابق یہ الفاظ کیا کہلاتے ہیں, کیسے استعمال ہوتے ہیں. الفاظ کے معنی بہت سے الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں, وہ بھی سارے لغت میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ ایک مثال دی ہوئی ہے رے اور واو. پیج کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ رے اور واو سے شروع ہونے والے الفاظ ہیں, اور اس میں یہ ایک لفظ ہے روہو, اس کا تلفظ لکھا ہوا ہے رو ہو, یہ مؤنث ہے اور یہ ایک قسم کی مچھلی ہے. دوسرا لفظ ہے رویہ, اور اس کا یہ تلفظ لکھا ہوا ہے راوی اور یا رویہ, یہ مذکر ہے. اور چال چلن اور دستور اور برتاؤ کے ایک سے زیادہ معنی ہیں, وہ تینوں درج ہیں. اس طرح لغت میں بہت سارے معنی موجود ہوتے ہیں. لغت کا استعمال کرنے کے لیے حروف تہجی کی درست ترتیب معلوم ہونا ضروری ہے. کسی لفظ کا پہلا, دوسرا اور اس کے بعد آنے والے تمام حروف حروف تہجی کی ترتیب سے ڈھونڈ لیے جاتے ہیں. دیے گئے الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجیے اور کاپی میں لکھیے. ان الفاظ کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. اضافہ, افزائش, افزونی. پرزا, کاغذ کا ٹکڑا. ضیافت, پرتکلف دعوت, رہائش, ٹھکانہ, مسکن, رہنے کی جگہ. آلودگی, آلودہ, خراب یا گندگی. اس کی مشق پوری ہوگی. اچھا بچوں, اللہ حافظ.